اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا جو تمہاری ستروں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اتروا دیا اس نے ان کا لباس تاکہ ان کی ستر ان پر ظاہر کر دے۔ انہ یراکم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کے جال میں آ گئے، اور جس درخت سے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے سے منع کیا تھا اس درخت کو چکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کا لباس جو ستر کو چھپا رہا تھا وہ ہٹ گیا اور ان کی ستر ظاہر ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے اپنے ستر پر رکھنے لگے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی لباس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تمام آدم علیہ السلام کی تمام اولاد یعنی تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، کسی خاص گروہ یا خاص طور پر مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کو خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ستر کو چھپانا، اپنے عیبوں کو چھپانا، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، اور ہر انسان اپنی ستر کو چھپاتا ہے لباس کے ذریعے، اور اگر ستر کھل جائے تو یہ اس کے لیے باعث شرم اور باعث عیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، کہ اے اولاد آدم، تمام انسانوں کو خطاب فرمایا۔ آگے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا، تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی جو اصل ہے، اون ہو گیا اور کپاس ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ باقی یہ جو قمیض ہے، کرتا وغیرہ، یہ چیزیں انسان نے خود بنائی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تم پر لباس کو اتارا۔ یواری سوآتکم وریشا، دو فائدے بیان فرمائے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر چونکہ ستر کو چھپانا ہے، اگر ستر کھل جائے تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا پہلا فائدہ ہی یہی بیان فرما دیا کہ وہ تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، وریشہ، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، کہ انسان طرح طرح کے لباس پہنتا ہے، جب لباس پہنتا ہے تو اس کا جسم اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وریشہ، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ ولباس تقوی ذالک خیر، یہ لباس کی دوسری قسم ہے، وہ دوسری قسم کا لباس تقوی کا لباس ہے۔ جس طرح یہ عام لباس کرتا قمیص انسان کے عیبوں کو کوئی پردہ دری کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے،
اور اس کے لیے زینت ہوتا ہے، اسی طریقے سے تقوی کا جو لباس ہے یہ بھی انہی دو خصوصیات کا حامل ہے۔ جس طرح سطر انسان کی سطر کا ظاہر ہونا یہ بھی انسان کے لیے عیب ہے، اسی طریقے سے انسان کا کوئی گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے وہ بھی اس کے لیے عیب ہے، اور یہ تقوی جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو وہ اس کے لیے زینت ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی چھپ چھپا کے بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ظاہر کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ اگر کوئی چھپ چھپا کر گناہ کا کام کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آ جانا۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے تمہارا بہت نقصان ہے۔ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال کر جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال کر جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی سطر جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائے، شیطان عام لوگوں کے لیے بھی عام انسانوں کے لیے بھی یہی حرکت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے لباس اتروانے کے لیے ہیلے اور بہانے کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ترقی کے نام پر اور فیشن کے نام پر عورتوں کے لباس اتر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے مرد لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوتے ہیں، عورتیں بھی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں کیونکہ وہ تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مرد ہیں وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بسا اوقات تو اتنی تنگ ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ رکوع کے اندر جائیں یا سجدے کے اندر جائیں یا ایسے ہی جھکیں تو ان کی سطر آدھی سے زائد نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس پر ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، بس پینٹ شرٹ پہننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کہیں تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، بہکا نہ دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈال کر جنت سے نکلوا دیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر کر دی، ان کا لباس اتروا دیا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو ایسے جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی شیطان تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کے قبیلہ اور شیطان خود ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہر جگہ پر، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم انہیں شیطان کو ان کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے، شیطان انہی کا دوست ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، شیطان اس کا دوست نہیں بن پاتا، چونکہ شیطان اور شریر جن وغیرہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیاطین سے بچنے کے لیے لیٹرین میں اور جہاں پر قضائے حاجت کے لیے انسان جاتا ہے وہاں پر شیطانوں سے بچنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے علاوہ نیا لباس پہننے کی دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور اس کے گلے تک پہنچتے ہی یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اغری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور پھر پرانا کپڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف نیا کپڑا پہننے کے لیے نہیں بلکہ ایک صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنتے وقت، یعنی دھلا ہوا کوئی لباس ہو اس وقت پہن رہا ہے، یعنی کپڑے تبدیل کر رہا ہے، اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اغری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔
دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔